یہ کسی نے کہا ہے کہ علماء سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بردر بات یہ ہے کہ میں اللہ معاف کرے بڑی احتیاط کرتا ہوں اپنے الفاظ کے ساتھ۔ کچھ دوست مجھے جانتے ہیں، میں الحمدللہ قرآن کا ریسرچر ہوں، میں نے میتھمیٹک میں قرآن پڑھا ہوا ہے 2+2 4 کے حساب سے، ٹھیک ہے، جو پاکستان میں شاید آج تک مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا جس نے میتھمیٹک میں قرآن پڑھا ہو۔ میں نے خود یہاں سے پاکستان سے نہیں بلکہ باہر سے پڑھا ہے، تو میں خود قرآن کا ریسرچر ہوں، میرے بہت سارے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں تو ان کی روح بیسیکلی قرآن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو میں قرآن کی روح سے کرتا ہوں، اللہ معاف کرے میری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ میں کوئی مفتی ہوں نہ کوئی میں مولوی ہوں۔ بیسیکلی فتویٰ ایک چیز ایسی ہے جس کو رائے بولتے ہیں، اردو میں رائے، عربی میں فتویٰ بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ کسی شخص کی رائے ہوتی ہے، یہ کوئی کل کائنات نہیں ہوتی، یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ رائے تو رائے ہوتی ہے نا، یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مولانا حضرات دیتے ہیں فتویٰ وہ دیتے ہیں آپ کی ڈسکشن کے اوپر، آپ نے ان کو کیا بتایا یا جو بندہ بتا رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے، انہوں نے جو کچھ سنا اس کے اوپر فتویٰ دینا ہے۔ اب بتانے والا اگر انہیں یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ کمپنی ہے، اس میں جوائن ہوتے ہیں، ان کے نیچے 2 لوگ لگاتے ہیں، پھر 4 لگاتے ہیں، پھر 8 لگاتے ہیں، پھر 20 لگاتے ہیں اور سب میں اوپر پیسے جاتے ہیں، تو وہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے حرام ہے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں حرام ہے، یہ پیسے کا ہیر پھیر ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر وہی سمجھانے والا اصل روح تک پہنچا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی، تو وہ اس کو اس طرح ڈیفائن کرے گا کہ سر جی ایک بندہ آتا ہے، وہ اپنی کمپنی کو پیسے دیتا ہے اور اس سے پروڈکٹ لیتا ہے، پھر وہ نیچے جاتا ہے، اس پروڈکٹ کی افادیت کچھ اور لوگوں کو بتاتا ہے، وہ جاتے ہیں کمپنی کے پاس، کمپنی انہیں کہتی ہے کہ جی میں تو مارکیٹنگ بجٹ کچھ خاص لوگوں میں تقسیم کر رہی ہوں، تو مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے، تو وہ اس بندے کا نام بتاتے ہیں جس نے پروڈکٹ استعمال کی تھی۔ کمپنی کہتی ہے ویری گڈ، وہ تو میرا بڑا اچھا کسٹمر ہے، اچھا آپ اس کے ریفرنس سے آئے ہیں، ہاں جی، تو کمپنی ان کی سیل لیتی ہے، ان کو پروڈکٹ دیتی ہے اور اس میں سے کچھ کمیشن نکال کے اس بندے کو دے دیتی ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ کمپنی کے پاس آئے تھے۔ اب سیم یہ کام ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جتنی بھی سیل آئی ہے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ پروڈکٹ گیا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کمیشن آیا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر جنس انوالو ہے، پروڈکٹ انوالو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کمیشن ہے یہ حرام ہوتا ہے، کمیشن حلال ہی نہیں ہے۔ تو اس حساب سے پھر یہ ہے کہ میرا اکثر سوال ہوتا ہے جس کا مجھے آج تک وہ لوگ سیٹسفائیڈ جواب نہیں دے پائے کہ جو ایک دکاندار ہے بیسیکلی اس کی پروڈکٹ اپنی تو نہیں ہے، وہ تو ہول سیلر سے اٹھا کے لا رہا ہے، تھوک والے سے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے تھوک والے سے پروڈکٹ اٹھاتا ہے، اپنی پروڈکٹ نہیں ہے اس کی، وہ تھوک والے سے اٹھا کے لاتا ہے، اپنی دکان پہ رکھتا ہے، کسٹمر آتا ہے اس کو پروڈکٹ دیتا ہے اور بیچ میں سے کچھ پیسے رکھ لیتا ہے۔ 100 روپے کی چیز لاتا ہے، 120 روپے کی بیچتا ہے، تو وہ 20 روپے کیا بنا، وہ تو کمیشن بنا۔ تو وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر اس کے اوپر آپ مجھے کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں، اگر یہ بھی حرام ہے تو پھر یہ سب کچھ حرام ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام گئے حضرت خدیجہ کے ٹوکرے لے کے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ٹوکرے بیچے، اس کے بدلے میں کچھ پیسے انہیں ملے یا جو بھی اس ٹائم کا جو ذرائع مبادلہ تھا، وہ آئے، انہوں نے پورے کا پورا حضرت خدیجہ کو دیا، حضرت خدیجہ نے اس میں جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ اٹھا کے ان کو دیا۔ یہی کام ہم بھی تو کر رہے ہیں، ہم بھی سمپل سا کام کرتے ہیں، ہم کمپنی کے پروڈکٹ کو اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں کمپنی کے پاس، ان کو پیسے دیتے ہیں، پورے کے پورے پیسے، اور پروڈکٹ لے جاتے ہیں، کمپنی ان میں سے جو ہمارا حصہ بنتی ہے وہ اٹھا کے ہمیں دیتی ہے، سمپل از دیٹ۔ یہ آپ جس مولانا صاحب نے ناجائز کہا ہے تو انہوں نے یہ ریزن لازمی لکھی ہوگی کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اسے میں ناجائز کہہ رہا ہوں، تو وہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا بول کے جو ہے وہ فتویٰ لیا ہے۔